الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جو اس کا کمپیوٹرائزڈ چھاپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 331 کی پہلی ہی سطر سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کتاب الایمان مکمل ہو جائے گی اور کتاب العلم سے اس کا آغاز کریں گے اگلی کتاب کا، کتاب نمبر 3 کا۔ تو حدیث نمبر 46 ہے یہاں پر، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس کی نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ یعنی کار ثواب ہے۔ حدیث نمبر 47، تم جو بھی خرچ کرو اس سے تمہاری نیت رضائے الہی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم جو بھی خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت رضائے الہی ہے تو تم کو اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کے منہ میں جو لقمہ ڈالو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عقبہ ہے، یہ بنی خزرج کے فرد جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ انصاری انہیں کہتے ہیں جو مدینہ پاک کے بائی برتھ ہوں، یعنی کہ پیدائشی مدینہ میں ہوئی، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آباد نہیں ہوئے بلکہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ میں مطلب انہوں نے آنے والے مہاجرین کی چونکہ مدد کی، مدینہ والوں نے نصرت کی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو مکہ سے جو مائیگریشن کر کے مدینہ شفٹ ہوئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ عقبہ ثانیہ اور بدر کے علاوہ تمام مشاہد میں شریک رہے۔ امام بخاری ابن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ بدر میں بھی شریک رہے، یہ بدری کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن ایک فریق یہ کہتا ہے کہ مقام بدر میں اقامت پذیر ہونے کی وجہ سے بدری کہلاتے ہیں۔ ان سے 102 احادیث مروی ہیں، 9 متفق علیہ، یعنی کہ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور ایک افراد بخاری یعنی کہ صرف امام بخاری نے ان سے لی ہے، اور 7 افراد مسلم سے ہیں، یعنی کہ صرف امام مسلم نے ان سے 7 حدیثیں لی ہیں۔ کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں 40 ہجری سے قبل وصال فرمایا۔ صحابہ میں ایک یہ ابو مسعود نام کے اور دوسرے صاحب غفاری ہیں۔ ان دونوں حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مباح کام بھی بنیت خیر کیا جائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اہل و عیال کی پرورش انسان کرتا ہی ہے، لیکن اگر ان کی پرورش رضا الہی کے لیے ہو تو اس پر بھی ثواب ہے۔ آگے ایک تعلیق ہے، دین خیر خواہی ہے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ النصیحہ نصیحت الاصل سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے شہد کو آلائش و گندگی سے پاک و صاف کیا۔ کسی کے ساتھ سچی خیر خواہی جس میں کوئی فریب نہ ہو نصیحت ہے۔ ائمہ امام کی جمع ہے، اس کے معنی پیشوا کی ہیں، خواہ دینی پیشوا ہو جیسے سلف صالحین و ائمہ مجتہدین، یا دنیاوی جیسے سلطان اسلام اور حکام اسلام، اور یا دونوں جیسے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کیا ہوتے تھے کہ وہ ائمہ مجتہدین بھی تھے اور خلفائے راشدین سلطان بھی تھے، حاکم بھی تھے۔
یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، اپنے اندر معانی کا بے پایاں خزانہ رکھتی ہے، یہاں تک کہ پورے دین کو محیط ہے۔ مثلا اللہ کے ساتھ نصیحت کا معنی یہ ہے، نصیحت کا ایک ترجمہ انہوں نے کیا خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات پر ایمان لائیں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، نہ ذات، نہ صفات، نہ عبادت میں۔ اسے صفات جلال و کمال کے ساتھ متصف مانیں، ہر عیب و نقص سے اسے منزہ جانیں، اس کی کتاب کو حق مانیں، اس کی کما حق کو تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں۔ رسول کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے، یعنی رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کریں، سارے جہاں سے زیادہ ان سے محبت رکھیں، سارے جہاں سے بڑھ کر ان کی تعظیم کریں، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہ کریں، ان کے احکام کی پابندی کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کے قریب نہ جائیں، ان کی ہمیشہ حمایت کریں، ان کی سنت زندہ رکھیں، ان کے آداب و اخلاق کو عادت بنائیں، ان کے صحابہ و اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ نصیحت یعنی خیر خواہی حقیقت میں بندے اور امتی کی طرف راجع ہے۔ اللہ اور رسول ناصح کی نصیحت سے مستغنا ہے۔ سلاطین و حکام کے لیے نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ ہر جائز حکم میں ان کی اطاعت کریں اور ہر حق بات میں ان کی مدد کریں، غلطی پر نرمی سے سمجھائیں، بلا ضرورت شرعیہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ائمہ مجتہدین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کی روایت قبول کریں، احکام میں ان کی تقلید کریں، ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ عامہ مسلمین کے لیے نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کے مصالح میں، معاملات میں رہنمائی کریں، خیر کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، انہیں دین کی تعلیم دیں، نیکی میں ان کی مدد کریں، ان کے عیوب چھپائیں، ان پر شفقت کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نصیحت فرض کفایہ ہے۔ جب معلوم ہو کہ اس کی نصیحت قبول ہوگی اور اسے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اور اگر اسے اس کا اندیشہ ہو تو اسے اختیار ہے، نصیحت کرے تو بہتر، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ عامہ مسلمین میں یہ بھی داخل ہے، اپنے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت خوف خدا رکھے اور شریعت کا پابند رہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ شرعی ہے، نصیحت فرض کفایہ کب ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا بندہ نصیحت قبول کرے گا اور مجھے کوئی ضرر بھی نہیں ہوگا، پھر فرض کفایہ ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ضرر ہوگا تب بھی نصیحت کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی حرج نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی دین ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجالی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی احمسی رضی اللہ عنہ بنی کہلان سے تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے قبل والے رمضان یعنی 10 ہجری میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور مذکورہ بیعت کی، اس بیعت کو اتنا نبھایا کہ ایام فتنہ میں الگ تھلگ رہے۔ ایام فتنہ کون سے؟ کہ جب صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ۔ ایک بار ان کا غلام ایک گھوڑا 300 میں خرید کر لایا، گھوڑا بہت عمدہ تھا۔ دیکھ کر مالک کے پاس تشریف لائے، فرمایا یہ گھوڑا 300 سے زیادہ کا ہے۔ اسے 800 دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی ہے۔ نہایت حسین و جمیل تھے، اس لیے ان کو اس امت کا یوسف کہتے تھے۔ اللہ اللہ۔ کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، پھر کرکیسار رہنے لگے تھے، وہیں 51 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان سے 100 حدیثیں مروی ہیں، 8 بخاری اور مسلم دونوں نے، تنہا بخاری نے 1 اور مسلم نے 6 لی ہیں۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سنا، جس دن
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ یہ ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا تم لوگوں پر لازم ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وقار و سکون کے ساتھ رہو یہاں تک کہ تمہارا کوئی حاکم آ جائے، اور وہ ابھی آئے گا۔ پھر کہا اپنے متوفی امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان سب کے بعد سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تو حضور نے مجھ پر یہ شرط لگائی اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ میں نے اس پر بیعت کی، اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور اتر آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی جانب سے کوفہ کے حاکم تھے۔ 50 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، چونکہ کوفہ والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں کی بہت غالب اکثریت تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی حسن تدبیر سے رام کیے ہوئے تھے، یعنی کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ ان کے وصال کے بعد اندیشہ تھا کہ کوئی شورش نہ ہو جائے، اس لیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا اور انہیں وقار و سکون کے ساتھ رہنے اور شورش و انتشار سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت حضرت جریر کو اپنا نائب بنا دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مغیرہ کے وصال کی خبر ملی تو انہوں نے زیاد بن سمیہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس حدیث میں خیر خواہی کے لیے مسلمان کی قید احترازی نہیں، کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی لازم ہے۔ کافر کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے اسلام کی دعوت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، مبارک۔ 2 کتابیں ہم نے بخاری کی پڑھ لی ہیں۔ کتاب مطلب چیپٹرز، بکس بھی کہہ سکتے ہیں، چیپٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 30 چیپٹر ہیں، 30 کتابیں ہیں بخاری شریف میں، یعنی کہ جس طرح قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، اسی طرح بخاری شریف میں 30 کتابیں ہیں۔ ہم نے 2 پڑھی ہیں اللہ کے فضل سے، آج تیسری کا آغاز ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ٹاپک، علم کا بیان۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں علم کا حریص بنائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ کتاب العلم، علم کا بیان، علم کی تعریف۔ صحیح یہ ہے کہ علم اجلہ بدیہات سے ہے، ہر خاص و عام جانتا کہ علم کیا چیز ہے، اس لیے یہ اصطلاحی تعریف سے مستغنی ہے۔ نیز اس کی تعریف بہت زیادہ مشکل ہے، ہزارہا سال غور و خوض، بحث و تمحیص کے بعد بھی آج تک منقح نہ ہو سکی۔ ہمارے حضرات ماتریدیہ نے علم کی تعریف یہ کی، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ عز و جل نے انسان کے قلب میں پیدا فرمایا ہے کہ اس سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے، جیسے آنکھ میں دیکھنے کی قوت ہے۔ علم کی تقسیم، یہاں امام بخاری کا مقصود علم کی ماہیت اور حقیقت بیان کرنا نہیں، بلکہ علم کے متعلقات بیان کرنا ہے۔ ان کی علم سے مراد علم دین ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کا موجب ہے۔ علم کی اپنے متعلقات کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، علم ظاہر، علم باطن۔ علم ظاہر علم شریعت ہے، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ذرائع، علم صرف و نحو، لغت، معانی، بیان وغیرہ۔ علم باطن کی 2 قسمیں ہیں، علم معاملہ یعنی دل اور نفس کو پاک صاف ستھرا بنانا، اخلاق بد و محرمات سے اجتناب، اور اخلاق حسنہ، خلوص، صبر، شکر، زہد، تقوی، قناعت وغیرہ کا حصول۔ دوسرے علم مکاشفہ، یہ وہ علم ہے جو تزکیہ نفس کے بعد من جانب اللہ تعالی عطا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ علم مکاشفہ جسے کہتے ہیں کشف، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کشف ہوا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، جو باتیں عقول متوسطہ کے دسترس سے باہر ہیں، یعنی عام عقلوں کی دسترس سے باہر ہیں، ان کا ان کے ذریعہ انکشاف ہوتا ہے، مثلا ذات و صفات باری تعالی وغیرہ۔ علم مکاشفہ سے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کی کچھ حقیقت واضح ہوتی ہے۔
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم عام لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، کم علم ہیں، تو ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کشف عطا فرماتا ہے، اعلیٰ مقامات عطا فرماتا ہے، نور بصیرت سے ان کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، اور بصارت کی نگاہ سے نہیں، بصیرت کی نگاہ سے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیان کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام غزالی علیہ رحمہ بھی اس پہ بار بار کلام فرمائیں گے، اشارہ فرمائیں گے، ٹچ فرمائیں گے، مگر بیان کچھ نہیں کریں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ ایسا علم ہے، علم مکاشفہ، کہ جو سکھائے سے حاصل نہیں ہوتا، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی کرے، آمین۔ کتاب العلم کی کتاب الایمان سے مناسبت ہے، عمل بغیر علم کے ناممکن ہے، اس لیے امام بخاری نے اعمال پر علم کو مقدم کیا، اور چونکہ عمل ہو یا علم بغیر ایمان کے عند اللہ کل عدم ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کل عدم ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ان سب کی بنیاد ہے، اس لیے ایمان کو علم سے بھی پہلے ذکر فرمایا، اگرچہ ایک وجہ سے علم کو ایمان پر بھی مقدم ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم کے بغیر ایمان لانا بھی ممکن نہیں، مگر چونکہ مقصود یہاں وہی علم ہے جس کا اللہ کی بارگاہ میں اعتبار ہے، اور وہ بغیر ایمان معتبر نہیں، اس لیے ایمان کو علم پر مقدم کیا۔ حدیث نمبر 50، تضییع امانت قیامت کی علامت ہے، یعنی امانت کو ضائع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آئے اور پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے کہا، حضور نے اس کا سوال سنا مگر ناپسند فرمایا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، سنا ہی نہیں۔ جب حضور بات پوری کر چکے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ان دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے عرض کیا، امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب نااہل کو کام سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ عرابی عرب کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو عرابی کہتے ہیں۔ عرابی اگر صحابی ہے تو اس کا ترجمہ گنوار نہیں کرنا چاہیے، گنوار تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، اور صحابہ کی تحقیر جائز نہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ سائل کو لازم ہے کہ جب شیخ یا مفتی کسی سے بات میں مشغول ہو تو اس وقت سوال نہ کرے، جب بات پوری کر لے تو سوال کرے، اور زیادہ ادب یہ ہے کہ جب وہ متوجہ ہو تو سوال کرے۔ دوسرے یہ کہ قاضی، مفتی، مدرس کو چاہیے کہ حاضر ہونے والوں میں اقدم فل اقدم کی ترتیب کا لحاظ رکھے، یعنی جو سب سے پہلے آیا اس کا سوال سب سے پہلے جواب دیا جائے، پھر اس کے بعد جو آیا اس کا جواب دیا جائے۔ اقدم فل اقدم۔ اس سے ثابت ہوا کہ عالم و شیخ کو چاہیے کہ عوام کی غیر مناسب باتوں پر صبر کرے، بلکہ ان کی ایذاؤں پر بھی سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور سب کی حاجت پوری کرے۔ ان دیہاتی نے قیامت قائم ہونے کا وقت پوچھا تھا، مگر جواب میں علامت ارشاد فرما کر یہ تلقین کی کہ اگر کوئی سائل اپنی حیثیت سے زائد کا سوال کرے
یا ایسی بات پوچھے جو ظاہر کرنا مناسب نہ ہو تو اسے کوئی تسلی بخش جواب دے دے۔ یہاں امانت سے صرف مال کی امانت مراد نہیں بلکہ عام ہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ کوئی دینی یا دنیاوی عہدہ، مثلا قضاء، حکومت، افتاء، تدریس، تقریر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل موجود ہی نہ ہوں گے، نہ چار نہ اہل کو کام دیا جائے گا۔ یہ بھی مراد ہے کہ دیانت اٹھ جائے گی، اہلیت پر کوئی عہدہ نہ دیا جائے گا بلکہ خوشامد، چاپلوسی، رشوت و رشتہ وغیرہ پر۔ حدثہ و اخبارہ کے مابین فرق۔ متاخرین محدثین یعنی بعد کے جو محدثین ہیں، علم حدیث کے بڑے عالم جو ہیں، اخبارنا اور حدثنا کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر شیخ قرأت کرے اور تلمیذ سنے تو اسے حدثنی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر تلمیذ قرأت کرے، شیخ سنے تو اخبارنی سے۔ پھر اگر تلامذہ دو یا دو سے زائد ہوں تو بجائے یائے متکلم کے صیغہ جمع متکلم لاتے ہیں، یعنی حدثنا اور اخبارنا۔ امام ترمذی کا یہی مسلک ہے، جیسا کہ انہوں نے ترمذی کے ابتدا میں فرمایا۔ حدثہ و اخبارہ میں امام بخاری کے یہاں فرق نہیں، بلکہ متقدمین کے یہاں بھی حدثہ و اخبارہ میں کوئی فرق نہیں، یعنی پہلے کے جو علماء ہیں نا ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی امام بخاری کا مسلک ہے، اپنے مسلک کی تائید میں فرمایا۔ مجھ سے حمیدی نے کہا سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا اور اخبارنا اور سمیعت ایک تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی اور وہ سچے ہیں اور سچے مانے ہوئے ہیں۔ شقیق نے کہا عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائیں۔ ابو العالیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس میں جو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ پہلی چار تعلیقوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ راویان حدیث کبھی حدثنا بولتے ہیں، کبھی سمیعت، اور دونوں کے معنی ایک ہیں، اور بعد کی تین تعلیقوں سے یہ بتانا کہ سند میں بجائے حدثنا یا سمیعت عن فلاں بھی کہنا درست ہے، اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو حدثنا یا سمیعت کا ہے۔ حدیث معنعن، جس حدیث کی پوری سند عن کے ساتھ مذکور ہو اس کو معنعن کہتے ہیں۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے امام بخاری کے یہاں یہ شرط ہے کہ تلمیذ اور شیخ میں کسی اور دلیل سے ملاقات ثابت ہو۔ امام مسلم اور دیگر محدثین لقاء ضروری نہیں جانتے، یعنی ملاقات ضروری نہیں جانتے، صرف معاصرت یعنی دونوں کا ایک زمانے میں ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ مزید توضیح مقدمہ میں دیکھیں۔ ان ساتوں تعلیقوں کو امام بخاری نے دوسرے مقامات پر سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حدثہ اور اخبارہ کے معنی ایک ہی ہیں، اس کی دلیل میں امام بخاری نے یہ حدیث پیش فرمائی۔ اچھا، یہاں ایک اختلاف کا ذکر کر دوں۔ امام مسلم اور دیگر محدثین یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بندہ دوسرے سے روایت کر رہا ہے، مثلا زید کہتا ہے میں نے بکر سے یہ حدیث سنی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک زمانے میں تھے، یعنی کہ 1990 سے لے کے 2000 تک 10 سال کا جو زمانہ ہے، یہ دونوں اس میں حیات تھے۔ اب چاہے ان کی عمر نہیں، مطلب چاہے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، مگر چونکہ ایک زمانے میں تھے تو ممکن ہے کہ زید نے بکر سے واقعی سنا ہو، تو ہم زید کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے روایت لے لیں گے، بشرطے کہ زید میں وہ ساری شرائط پائی جائیں کہ وہ جھوٹا نہ ہو،
وہ مطلب فاسق نہ ہو تو ہم اسے حدیث لے لیں گے۔ اچھا، امام بخاری علیہ رحمہ نے کیا مطلب ایک قدم آگے محتاط اٹھانا چاہا کہ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ بھی زید اور بکر کا ہم زمانہ ہونا کافی نہیں ہے، ہم عصر ہونا کافی نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت ہو، پھر اس سے حدیث لی جائے۔ تو اس پہ امام مسلم علیہ رحمہ نے اعتراض فرمایا، بڑا علمی اعتراض ہے اور بڑا مدلل بھی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لاجک اچھی ہے ان کی بھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے خواہ مخواہ کی شرط رکھی ہے، کہتے بھی ہم عصر ہونا کافی نہیں ہے، ملاقات بھی ثابت ہو، لقاء ثابت ہو۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ پھر امام بخاری یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس ملاقات میں حدیث بھی بیان کی ہے؟ آ رہی سمجھ؟ اس دور میں کوئی ویڈیو تو ہوتی نہیں تھی، کیمرے نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسی ترکیب تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ آپ کو ویڈیو دکھا دے بھی دیکھو ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور حدیث بھی سنی ہے۔ تو یہ ایک مطلب علماء میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، رہے ہیں، اور یہ ہم تو مطلب یہ پاڑ ہی نہیں رہے نا اس نظر اور نظریے سے۔ جو لوگ محدث بنتے ہیں نا، علم حدیث میں آگے جاتے ہیں، وہ مطلب اسپیشلائز کرتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، تو وہ بہت بہت بڑا یہ ٹاپک ہے۔ ایک ایک راوی کے حالات پڑھنے میں ایک ایک مطلب ہزار پیج کی کتابیں ہیں ایک ایک راوی پہ، جرح و تعدیل کی مطلب اس کا پورا پورا شجرہ کھنگال دیتے ہیں، اور پھر مطلب جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ تو کتابیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ تو ہم تو ایک مختصر ترین انداز میں مطلب کہ بھی یہ حدیث کیا ہے، اس پہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ محدثین اس پہ جو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں نا جی، اس کا ہم کوئی 10-12% پڑھ رہے ہیں، اور عوام کے لیے، ہمارے درجے کے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی جو محنتیں کی ہیں نا جی 70-80% یا 80-90%، وہ تحقیقات کر کے ہمارے علماء اہل سنت نے کام مکمل کر دیا ہے۔ ہمیں مطلب وہ کہتے ہیں نا پکی پکائی مل گئی ہے، بس ہم نے کھانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کی قدر عطا فرمائے۔ نخلہ حدیث نمبر 51 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کے مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا، لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف گیا اور میرے جی میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرم کی وجہ سے نہ بولا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، حضور بتائیں۔ فرمایا، یہ کھجور ہے۔ یعنی ایک پہیلی ہے نا ایک حدیث پاک میں لغات۔ شجر تنا دار درخت کو کہتے ہیں، مثل اور مثل دونوں روایت ہیں، یہ کلمہ تشبیہ ہے۔ مثل کے لغوی معنی نظیر کے ہیں، اور عرفی معنی کہاوت کی ہیں، اور مجازی معنی عجیب و غریب حال کی ہیں، یہی معنی مراد ہیں۔ وجہ شبہ یا شبہ یا تشبیہ، مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا عجیب و غریب حال مومن کی حال کے مثل ہے۔ یہ عجیب و غریب حال یہ ہے کہ کھجور کا درخت جتنا نفع بخش ہے اور کوئی درخت نہیں، اس کا پھل نہایت شیریں، لذیذ، مفید، اور پھل آتے ہی اسے کھانا شروع کرتے ہیں، پھر پکنے کے بعد سکھا کر رکھ لیتے ہیں، سال بھر کھاتے ہیں۔ اس کی گٹھلی چوپائے کی غذا ہے، یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اور بہت بڑی عمر رکھتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو بھی نفع بخش۔ اس کی پتیوں سے چٹائی ٹوکری بناتے ہیں، تنے کا ستون لگاتے ہیں، اس کے ریشوں کو گدوں میں بھرتے ہیں۔ ایسے ہی مومن ہمیشہ تر و تازہ، راضی برضا الہی رہتا ہے، زندگی میں دوسروں کے کام آتا ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتا ہے۔ استدلال، اول اخبارہ اور حدثہ ایک ہی ہے، یہ اسی روایت سے ثابت ہے، اس لیے کہ حدثہ اور اخبارہ میں فرق کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر تلمیذ پڑھے اور شیخ سنے تو اس کی تعبیر اخبارہ ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حدثونی ما ہجہ، حالانکہ صحابہ عرض کرتے تو اس اصطلاح کے مطابق اخبار ہوتا۔ تلمیذ کے پڑھنے کو حضور نے تحدیث سے تعبیر فرمایا تو معلوم ہوا حدثنا اور اخبارنا ایک ہی ہے۔ فرق کرنے والے اخبارنا اور انبانا کو ایک مانتے تو جب اخبار اور حدثہ ایک تو انبا و حدثہ بھی ایک دوم۔ اس حدیث کے مختلف طرق اور روایت میں الفاظ مختلف ہیں۔ یہاں حدثونی اور کتاب التفسیر میں بروایت نافع اخبرونی ہے، اور نافع سے اسماعیل کی روایت میں انبیونی ہے۔ خود اسی کتاب العلم میں باب الحیاء من الایمان میں بروایت اسماعیل یہ ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، تو ثابت ہوا کہ حدثہ اور اخبارہ اور انبا ایک ہی ہیں۔ تکمیل، مختلف روایات بخاری یکجا کرنے سے یہ حدیث پوری یوں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے، کھجور کی گوند پیش کی گئی، حضور نے اسے تناول فرمایا اور فرمایا ایک ایسا درخت ہے جو مسلمان کی طرح بابرکت ہے، سدا بہار ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ لوگوں کا ذہن جنگلی درختوں کی طرف گیا، لوگوں نے کہا فلاں درخت ہے، میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کھجور ہے، جی میں آیا عرض کر دوں، لیکن سب سے چھوٹا نو عمر 10 سال کا تھا، اور حاضرین میں حضرت ابو بکر عمر بھی تھے، وہ چپ تھے، شرم کی وجہ سے میں چپ رہا۔ پھر حاضرین نے عرض کیا حضور ہی بتائیں، فرمایا یہ کھجور ہے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا تو فرمایا اگر تم بتا دیتے تو مجھے وہ خوشی حاصل ہوتی جو اتنے سے نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ فوائد، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ استاذ طلباء کے امتحان کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ علمی چیستاں یعنی پہیلیاں اس نیت سے پوچھنا کہ تلامذہ کے ذہن میں تیزی پیدا ہو جائز ہے، لیکن علماء کا امتحان لینے یا انہیں ذلیل کرنے کی نیت سے پوچھنا حرام ہے۔ حیا اچھی چیز ہے اگر اس سے کوئی نقصان نہ ہو یا کسی فائدہ سے محرومی نہ ہو۔ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے سامنے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی نقطہ اجلہ علماء کے ذہن میں نہ آئے اور کسی بچے کے ذہن میں آ جائے۔ اگر کوئی بزرگ امتحاناً کوئی سوال کرے اس کا جواب ذہن میں آ جائے تو عرض کر دینا چاہیے۔ اخذ حدیث کے طریقے، شیخ خود پڑھے یا شاگرد نہیں، شاگرد قرات کرے استاد سنے، جیسا کہ زمانہ دراز سے یہی طریقہ رائج ہے، اسے عرض بھی کہتے ہیں۔ شیخ اپنی کوئی کتاب تلمیذ کو دے، اسے مناولت کہتے ہیں۔ تلمیذ کوئی کتاب استاد کی خدمت میں پیش کرے، درخواست کرے کہ اس کی مجھے اجازت دے دے، استاد اس کتاب پر اطمینان کر کے شاگرد کو اجازت دے دے، اسے بھی عرض کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ مناولت ہی کی ایک قسم ہے، اسی لیے علامہ ابن حجر نے اسے عرض و مناولت کہا ہے۔ چونکہ بعض متشدد محدثین اس کے قائل تھے کہ روایت اسی وقت صحیح ہے جب کہ استاذ خود پڑھے اور تلمیذ سنے، اس لیے امام بخاری نے اس پر بہت زور دیا کہ استاذ کی قرات تلمیذ پر اور تلمیذ کی استاذ پر دونوں صحیح ہیں، اور بعد میں اسی پر اتفاق ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ دونوں برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے۔ اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں۔ تلمیذ کا استاذ کے سامنے پڑھنا زیادہ راجح ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو ذئب وغیرہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کا بھی مذہب ہے۔ نمبر 2، استاذ کا پڑھ کر تلمیذ کو سنانا یہ ارجح ہے، یہی جمہور کا مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ صرف اہل مشرق کی جمہور کا مذہب ہے۔ نمبر 3، دونوں مساوی ہیں، یہی اکثر علماء حجاز و کوفہ و امام مالک اور ان کے متبعین اہل مدینہ کا اور کثیر جماعت کا مذہب ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بخاری نے اپنی تائید میں سلاف کی یہ اقوال نقل فرمائے۔ اچھا یہ مکمل کر لیتے ہیں 1-2 منٹ میں۔ امام بخاری کے استاذ مشہور محدث حمیدی نے اسے حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت کیا۔ یہ حدیث مفصل آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت دمام نے یہ عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ یہ استاذ پر قرات ہوئی، پھر حضرت دمام نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی تو ان کی قوم نے اسے تسلیم کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ امام مالک نے دستاویز سے استدلال کیا کہ جب دستاویز میں کسی مقر کا اقرار لکھا گیا اور اسے پڑھ کر سنایا گیا، اس نے ہاں کہہ دیا تو یہ اس کا اقرار ہو گیا، حالانکہ اس نے زبان سے صراحتاً اقرار نہیں کیا، صرف ہاں کہا ہے۔ جن لوگوں نے دستاویز سنی انہیں اسی کے مطابق گواہی دینی جائز ہے۔ اسی طرح جب قاری مقری
کو سنا دے تو اسے جائز ہے کہ یہ کہے مجھے فلاں نے پڑھایا۔ نیز امام مالک نے اس پر یہ دلیل بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگ قرآن مجید کسی کے سامنے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے فلاں نے پڑھایا۔ اسی طرح استاد پر تلمیذ اگر پڑھے تو تلمیذ کو یہ جائز ہے کہ اس سے روایت کرے۔ امام حاکم نے علوم الحدیث میں یہ بطریق مترف لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں 7 سال امام مالک کی خدمت میں رہا، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اپنا موطا انہوں نے پڑھا ہو، ہمیشہ تلامذہ پڑھتے اور یہ سنتے اپنی کتاب۔ مطلب امام مالک اس پر شدید انکار فرماتے، جو یہ کہتا کہ روایت اسی وقت صحیح ہے جبکہ شیخ پڑھ کر سنائے۔ فرماتے یہ حدیث میں کیوں نہیں کافی ہوگا جبکہ قرآن میں کافی ہے، حالانکہ قرآن کا رتبہ حدیث سے زائد ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تلمیذ پڑھ کر شیخ کو سنائے تو کوئی حرج نہیں۔ امام مالک اور سفیان ثوری نے فرمایا تلمیذ کا پڑھ کر شیخ کو سنانا اور شیخ کا پڑھ کر تلمیذ کو سنانا برابر ہے۔ تو یہاں پر آج کے موضوع کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور جو سمجھ آ گئی ہیں ان کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔